آپ افواہ کہیں جان بوجھ کے اڑائی گئی تھی۔ جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم صاحب کے درمیان جو ہے وہ کھٹپٹ ہو گئی ہے، پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ کو ہو گیا۔ اس طرح کی افواہوں سے فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں، نقصان البتہ ضرور ہو جاتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جو ان کا مطالبہ تھا، ان میں سے ایک مطالبہ تو پورے منو ان اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان تحفہ آپ کا سمیٹیں آپ سانوں کی، پاکستان تحریک انصاف کی جو پھونک ہے وہ نکلے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے تھے 8 فروری کو الیکشن کروا رہے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ انتخابات جو ہیں وہ اگر ملتوی ہونے ہیں تو وہ کسی لڑائی کے نتیجے میں شاید نہ ہوں، اور جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا جو ہے وہ سین پارٹ جو ہے وہ حشر نشر جو ہے وہ آنے والی حکومت کے ہاتھوں وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 2 جرنیل ہیں جن کو سسٹم پوری قوت لگا کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وقت کے گرداب میں پھنسنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کی تھیں الیکشن کے حوالے سے، اور کہ ایک بڑا گمسان کا رن پڑنے والا ہے، وہ اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہے کہ رن کہاں تک پڑے گا، اور جو پنڈی کی سرکار ہے یا جو پنڈی کی اتھارٹیز ہیں وہ اسلام آباد کی اتھارٹیز کو کس حد تک یا کہہ لیں کہ کہاں تک وہ افورڈ کرتی ہیں ایک دوسرے کو۔ اپنی اپنی لیمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی۔ اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک کل خبر چلائی گئی تھی، یا کہہ لیں خبر تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، آپ افواہ کہیں جان بوجھ کے اڑائی گئی تھی کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک بار پھر، یہ نہیں ایک بار پھر تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے یوں کہہ لے کہ ایک بار پھر کوشش ایک طرح سے، پہلے تو انہوں نے کوشش 9 مئی کو کی تھی، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ پوچھے بغیر تکیہ کیے بیٹھے تھے جن پتوں کے اوپر، ان پتوں نے ہوا دے دی، اور 9 مئی کی وہ جو بغاوت تھی، جو فوجی بغاوت تھی جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر ہی جو تھا وہ ازیوم کر لیا تھا کہ یہ 3-4 بندے یہ کریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، اور جو ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ فون کر کے کہہ دے گا کہ قطر میں کہ عاصم منیر واپس نہ آئیں، اتھے کم پہ گیا۔ تو اس طرح کا انہوں نے جن کے بارے میں سوچا تھا، انہوں نے رسپانس جو دیا وہ اس سے بالکل الٹ دیا تھا۔ تو پہلے پوچھتے رہو یار پہلے اعتماد میں تو لے لیں۔ تو بہرحال اب وہ ایک اور انہوں نے خصوص چھیڑ دی تھی، اور جو گفتگو چلی رات گئے کل یہاں پہ وہ یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم صاحب کے درمیان جو ہے وہ کھٹپٹ ہو گئی ہے، اور بغاوت کی کوشش ہو رہی تھی، وہ آرمی چیف بننا چاہتے ہیں، وہ تختہ الٹنے لگے تھے، اور جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور سر اپنے گھر بہ کے شاید اس وقت چائے پی رہے ہیں، چائے پکوڑے چل رہے ہوں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے بہت بھاری نقصان پاکستان تحریک انصاف اٹھا چکی ہے، اور پریکٹیکل ہو کے 9 مئی کے حوالے سے اب جو ہے وہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو بہت زیادہ انسٹیگیٹ کیا تھا، لوگوں کو راستے دکھائے تھے، جنرل فیصل نصیر صاحب کے گھر کا لاہور میں، ان کے گھر کے باہر کی جو نیم پلیٹ ہے وہ والا، اور اس طرح کر کے یہ وہی لوگ تھے جو اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ کو ہو گیا رات کو۔ اس طرح کی یہ افواہیں پاکستان کے یا سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے چلانی شروع کی تھی، اور میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس طرح کی افواہوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یا مقصد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں۔ میری سمجھ میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس طرح کی افواہوں سے فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں، نقصان البتہ ضرور ہو جاتا ہے، اور نقصان ہمیشہ کمزور فریق کا ہوتا ہے۔ جو ملاکھڑا چل رہا ہو، جو اور مقابلہ ہو رہا ہو، تو جو ماڑا پلوان ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں نقصان پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے سپورٹروں کو، اور اس طرح کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ صاحب اس طرح کے جو 2-4 ہیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون کی وہ دسترس میں نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ خیر خوش فہمی اگر کسی کے، تو یہ بھی آنے والے دنوں میں دور ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں، جو اصل چیز ہے کہ پاکستان کی جو
وہ قوتیں جن کے بارے میں لوگ گمان کرتے ہیں کہ جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک پروجیکٹ عمران خان پوری طرح سمیٹ نہ لیا جائے. اب یہ سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی قوتیں ہیں. سیاسی قوتوں کا ذکر آپ وہ کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. لیکن وہ جو غیر سیاسی قوتیں وہ کون ہیں؟ وہ جن سے پاکستان کی سیاسی قوتیں مطالبہ کر رہی ہیں اور ان کے مطالبے کے اوپر کام جاری ہے. مطالبے سے مجھے ویسے ہی سر راہ یہ تذکرہ یاد آ گیا کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جو ان کا مطالبہ تھا ان میں سے ایک مطالبہ تو پورے من و ان اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ ان کو لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن تھی، جو پاکستان کی پوزیشن تھی، پاکستان ان کو ان حالات میں اور اسی طرح دے دیا جائے جس طرح ان کی وہ جو پوزیشن تھی. اور ان کا یہ خیال ہے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، کہ جو 2017 میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ انصاف نہیں تھا، تو لہٰذا جو انصاف نہیں تھا اس کو واپس کر دیا جائے. تو وہ واپس ہو رہا ہے. العزیزیہ ریفرنس میں نیب نے یہ ایک آپشن دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو کہ جی کہ آپ یوں کریں کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ ریمانڈ کر دیں. ریمانڈ سے مطلب یہ کہ دوبارہ سے ٹرائل ہو جائے، اور اس پر کیونکہ مریم صاحبہ تو اس میں سے بری ہو چکی ہوئی ہیں، تو لہٰذا نہ سوری اس میں وہ مجھے یاد آ گئی یہ بات یہ والی کہ اس میں یہ والا جو ہے نا ٹیپ آئی تھی جسٹس ارشد ملک صاحب کی. مریم بی بی تو العزیزیہ میں نہیں، اس میں ایکویٹ ہوئی تھی ایون فیلڈ والا جو کیس تھا اس میں سے. اب اس میں جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ گئی تھی اس نے پورے کے پورے نظام انصاف کو یا کم از کم اس کیس کو تو پورے کا پورا جو ہے وہ گہنا دیا ہے، اس فیصلے کو کر دیا ہوا ہے مشکوک. تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ نیب کہہ رہی تھی کہ ہمارا کیس مضبوط ہے، لیکن چونکہ وہ جج صاحب نے دباؤ کے نتیجے میں دیا ہے اور وہ آڈیو اگرچہ کسی لیگل فورم کے اوپر اس کو سند نہیں مل سکی، قبولیت نہیں مل سکی، یا اس کو ایک ایویڈنس کے طور کے اوپر نہیں پرکھا گیا، لیکن اس کے باوجود جو عمومی شہرت ہے اس کیس کے بارے میں وہ تو یہی ڈیولپ ہوئی، تاثر یہی بنا اور بجا بنا کہ ایک جج نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر یا ایک ویڈیو دیکھ کے بلیک میل ہو کے نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی ہوئی ہے. تو اس لیے نیب کا یہ خیال تھا کہ ایویڈنس بڑی ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب کا کیس ریمانڈ کر دیں، کوئی اور جج سن لے گا. تو عدالت نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جو نیب کی یہ اپیل تھی یا استدعا تھی وہ مسترد کر دی اور کہا کہ جی کہ نہیں یہ تو اب فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوگا. اب میرٹ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، میری اس فقیر کی سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں وہ زیادتیاں ختم کر دیں، واپس 2017 کی پوزیشن پر واپس لے جائیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، ملک کو بھی ہم آپ کے ساتھ مل کے سنبھال لیں گے، چلا لیں گے. تو یہ تو ایک مطالبے کے اوپر من و ان عمل ہو رہا ہے. دوسرا مطالبہ جو تھا جس کا ہم بنیادی طور پر ذکر کر رہے تھے وہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان تحفہ آپ کا سمیٹیں آپ سانوں کی. تو اب اس تحفے کو سمیٹنے میں لگنا ہے وقت. اب وہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، کمپلیکسڈ ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو سیاسی طور کے اوپر بھی میدان کے اوپر بھی پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو بھی سائفر والا معاملہ ہے جو بھی ہے یہ تو قانونی بات ہے نا، میں آپ کو سیاسی بات کر رہا ہوں کہ سمیٹو تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پھوک ہے وہ نکلے، ووٹر ڈسکنیکٹ ہو کہ یار کہ وہ جس کو ہم لیڈر سمجھتے تھے وہ تو فارغ ہے، باقی جس نے انتقام لینا ہے وہ لیتا پھر انتقام، یعنی وہ ووٹ کے ذریعے یا جیسے بھی لینا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ شاید جو الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتی ہیں قوتیں وہ شاید اس وجہ سے چاہتی ہیں. ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے، ایک کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ذرا بہتر ہو. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی تو 2017 میں پاکستان والی پوزیشن پر جو پاکستان کو لے گئے تھے تو ان کو ہم تھوڑا سا ریلیف اس طرح سے دے سکیں کہ وہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو برباد ہوا ہے پاکستان کو بچانے میں وہ ذرا تھوڑے سا وہ بحال ہو سکے. وہ ووٹر کے پاس جب جائیں تو ووٹر آگے سے ان کو جو ہے وہ 16 ماہ کی کارکردگی نہ سنائے، یہ سمجھاتے نہ پھریں کہ اصل میں تو نواز شریف نے کا قصور کوئی نہیں تھا، اصل میں تو عمران خان کا قصور تھا، اصل میں تو باجوہ صاحب نے یہ کیا، اصل میں تو جناب رئیس شریف صاحب یہ کر رہے تھے. تو اس طرح کے سین پارٹ
نہ سنانے پڑیں نہ پڑھانے پڑیں تو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی, لوگوں کا ساتھ رات ذرا سوکھا نکلے گا, اور 16 ماہ کی کارکردگی جو ہے اس حکومت کی یا پی ڈی ایم کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی, وہ اس میں وہ کہہ لیں کہ وہ ان کو اس کا جواب دینا ذرا آسان ہو جائے گا. تو یہ دو وجوہات سامنے نظر آتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. اس کے لیے اب پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا ایک اپنا الگ سے سٹانس ہے, وہ سیاست کو نہیں دیکھتی. عمومی طور کے اوپر تو یہی ہوتا ہے پاکستان میں, ویسے تو پولیٹیکل کیسز ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں, لیکن اس وقت خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو لاء دیکھنا ہے, قانون دیکھنا ہے, آئین دیکھنا ہے, اس نے سیاسی معاملات نہیں دیکھنے, سیاسی مجبوریاں نہیں دیکھنی. تو پھر وہ کیوں کسی اس طرح کے جواز کے تحت جو ہے وہ مطلب الیکشن ڈیلے کرنے کی طرف جو ہے وہ جائے گی یا ان کو اجازت دے گی. تو لہٰذا معاملہ سنگین ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس طرف والے جو ہیں ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ انہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو سمیٹنا ہے, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہتر کرنی ہے, اور تب تک وہ کہتے ہیں کہ انتخابات تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں. لیکن کس قیمت کے اوپر بڑھے؟ کیا جو سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ محاذرائی کی صورت میں کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے اور حکومت جو ہے یا جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ کہے کہ نہیں, ہنس کے کہے کہ نہیں سر احتکام نہیں ہو سکتا. اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. آج میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ جی کہ جو قوتیں جو چاہتی ہیں, یعنی کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں پائی جانے والی جو قوتیں ہیں وہ جو چاہتی ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان, اور پھر جو نواز شریف صاحب کا سٹانس ہے کہ وہ جب تک سمیٹا نہیں جاتا انتخابات, یا جب تک لوگوں کا سانس جو ہے وہ نہیں بحال ہوتا, ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی, ملک کی اکنامک کی جو اکانومی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, تو انتخابات ملتوی کر دیے جائیں یا ہو جانے چاہیے جن کو یہ لگتا ہے, وہ انائے نہیں کریں گے. وہ اسلام آباد کے چیف کو انائے نہیں کریں گے, ان کی ناراضگی مول نہیں لیں گے یا ان کو زچ نہیں کریں گے. تو پیار محبت کے ساتھ معاملہ اگر جہاں تک گنجائش نکلے گی وہاں تک گنجائش نکالی جائے گی. تو یہ جو آج چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے تھے کہ جی کہ ہم 8 فروری کو الیکشن کروا رہے ہیں, اور پھر جو انہوں نے وہ والی بات کہی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہ جی کہ سردی تو دسمبر میں زیادہ ہوتی ہے, فروری میں کم ہوتی ہے, تو وہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے, لیکن اصل چیزیں کچھ اور ہیں. سر, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو بیانات ہوتے ہیں, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کوئی نہیں کہے گا. میں کہتا ہوں کہ نہ پاکستان کی ایگزیکٹو سائٹ سے کوئی کہے گا, نہ کوئی نگران گورنمنٹ سے کوئی کہے گا, نہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے یہ والی بات آ سکتی ہے. تو لیکن اندر خانے جو ہے وہ جو معاملات چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین, پردے کے پیچھے, وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دی ہیں. اور ان دنوں سپریم کورٹ ویسے بھی جو 2 مقدمات انہوں نے فکس کر دیے ہیں, مثال کے طور کے اوپر ایک ہے بھٹو ریفرنس, کل ہم نے بڑا اس کے اوپر ذکر کیا, 12 رکنی جو 12 دسمبر کو یہ لارجر بینچ بیٹھے گا, یہ افریدی صاحب بھی ہوں گے, منصور علی شاہ صاحب بھی ہوں گے, وہ پورے نام ہیں, مطلب مظہر علی ہیں اور دیگر بھی ہیں, احسن رضوی صاحب بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کی ایک مورل اتھارٹی جو ہے وہ نکھر کے سامنے آنے کا امکان ہے. تو لہٰذا ایگزیکٹو سائڈ جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ کے آمنے سامنے آنے سے کنی کترائے گی, کیونکہ مورلی وہ ایک بلند سطح پر کھڑے ہوں گے. اور ایک اور پاکستان کا ایک بہت بڑا جو کھلاڑی ہے اس کے لیے بھی مشکل وقت آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. ایک تو پھرلو جو تھا وہ سپریم کورٹ نے مطلب وہ جو ٹاپ سٹی تھا فیض حمید صاحب کے خلاف, وہ تو وزارت دفاع کے حوالے کر دیا اور گیند ان کی کورٹ میں پھینک دی ہے. اب یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ کریں کیا نہ کریں. وزارت دفاع ان کا کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی کہ ٹرائل کرتی ہے کہ نہیں کرتی, ضابطے کی کارروائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن ایک اور معاملہ بڑا زبردست قسم کا آ رہا ہے کہ شوکت صدیقی, جسٹس شوکت صدیقی صاحب, وہ کیس آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیس ہے کہ مداخلت کا, وہ کیس ہے کہ سیاست میں جنرل فیض حمید صاحب مداخلت کر رہے تھے, جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے, اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف اور ان کی بیٹی کی اپیلوں کا کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو میرٹ پہ ہوگا, تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ جج کام خراب کرے گا,
یا تو اس نے چیف جسٹس بھی بن جانا ہے اسلام آباد کا، فارغ کرو. پھر وہ ثاقب نثار بابا رحم تھے، ان کے ذریعے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا ریفرنس بھجوایا گیا، پردوں کے چکروں میں جناب ان کو فارغ کروایا گیا. حالانکہ وہ یہ باتیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں بتا چکے تھے کہ ان کے اوپر آئی ایس آئی کا کتنا دباؤ تھا اس وقت کے ڈی جی سی کا. تو یہ باتیں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. پچھلے 4-5 سال شوکت صدیقی صاحب کی اپیل نہیں سنی گئی، وہ بھی فکس ہو گئی ہے، وہ بھی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے فکس کر دی ہے. تو اب جو جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں آ جائیں، یا وہ جو کام نواز شریف صاحب کی حکومت کو مجبوراً کرنا پڑ جائے، کیونکہ مجبوراً ان کو پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی کرنا پڑا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، وہ جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوئی تھی. تو اس سے بھی سپریم کورٹ کی ایک مورل اتھارٹی بڑھے گی اور بھی کام ہوں گے. تو قصہ مختصر، یہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انتخابات جو ہیں وہ اگر ملتوی ہونے ہیں تو وہ کسی لڑائی کے نتیجے میں شاید نہ ہوں، میرا کل تک یہ خیال تھا. ویسے میرا ذاتی طور پر ابھی تک خیال یہی ہے، لیکن آج کا فیڈ بیک یہ ہے، خبر یہ ہے کہ جو قوتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات ملتوی ہوں، ریزن میں نے آپ کو بتا دی، وہ کس حد تک جائیں گی. یہ جو لڑائی مار کٹائی والا سین ہے، محاذ رائی والا سین ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انسرٹنٹی کا ایک نیا جو ہے وہ بخار پھیل جائے، یا ہر بندے کی زبان پر یہ سوال ہو کہ کی بنے گا، کون جیتے گا، سپریم کورٹ جیتے گی کہ جیتن گے. اس طرح کا سین کوئی نہیں ہوگا. سموتھلی جو ہے وہ جو بھی کام ہونا ہے وہ ہوگا، اور موسٹ پرابلی افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی حل نکل آئے. 8 فروری سے آگے اگر ہونے ہیں تو کتنے ہونے ہیں، یہ سب کچھ طے ہوگا. ابھی تک کی یہ خبر ہے، دیکھیں کل کو کیا ہوتا ہے. یہ کوئی اس طرح کے معاملات میں کوئی حتمیت کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. اور جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا جو ہے وہ سین پارٹ جو ہے وہ حشر نشر جو ہے وہ آنے والی حکومت کے ہاتھوں وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. ان کو سسٹم پوری بچانے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن وقت کا جبر جو ہے وہ ان کو کسی گہری کھائی میں گرا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو بھی سسٹم نے کتنا سپورٹ کیا تھا، اتنا سپورٹ کیا تھا کہ وہ ہسپتال سے نکلے، عدالت جاتے جاتے ایئرپورٹ پہنچے اور پھر زندہ واپس پاکستان نہیں آئے. تو ان کو بچانے والے ان کو بس اتنا ہی بچا سکے، اس سے زیادہ نہیں بچا سکے. ان کو سزا بھی ہوئی اور عدالت بھی بنی، سب کچھ ہوا. تو وہ سزا بائی دا وے ابھی باقی ہے. ان کو جو سنٹینس سنائی گئی تھی وہ معطل بھی نہیں ہے، وہ منسوخ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، وہ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. تو یہ جو 2 جرنیل ہیں جن کو سسٹم پوری قوت لگا کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وقت کے گرداب میں پھنسنے والے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.